بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ یہ اس کا بقیہ حصہ ہے، کس کا؟ ہیوم کے تعصب کا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ بت کدے سے چلے ہو کعبے کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا؟ تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں مجھ کو۔ تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو۔ یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ ایک عقل مند آدمی پرانے زمانے کی حیرت زا تاریخیوں کو پڑھ کر پکار اٹھتا ہے کہ عجب بات ہے کہ ایک قسم کے خارق عادت واقعات ہمارے زمانے میں نہیں ظاہر ہوتے۔ انہی وجوہ کی بنا پر دعویٰ ہے کہ مذہب کے نام سے جتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب محض خرافات اور انسان کی اوہام پرست فطرت کا ڈھکوسلا ہے۔ یہ تمام قریب ہیوم ہی کے الفاظ ہیں جو تم کو اس کے مضمون معجزات میں جا بجا ملیں گے۔ دیکھو کتاب ھذا بیان عام معجزات۔ بلا شبہ شہادت کی جرح اور تعدیل اور تحقیق و تنقی کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں، لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جس کی بنا پر محض معجزہ یا مذہب کے نام آتے ہیں؟ ہیوم کا یہ ایسا ناقابل حمایت اور صریح تعصب تھا جس کے لیے صدائے تائید حکمت و فلسفہ کی سنجیدہ حلقوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اور اگر کسی معجزہ کی تصدیق میں تشفی شہادت موجود ہو تو ان کے قبول سے محض معجزہ ہونے کی بنا پر کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک سفر میں صحابہ بھوک سے اس قدر بے تاب ہوئے کہ اونٹنیاں ذبح کرنا چاہیے، لیکن آپ نے تمام لوگوں کو زاد راہ کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ ایک چادر بچھائی گئی اور اس پر تمام زاد راہ ڈھیر کیا گیا۔ ان تمام سامان کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، اور اشخاص کی تعداد 1400 تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھا لیا اور اپنے اپنے توشہ دان بھی بھر لیے، مگر ختم پھر بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے۔ یہ تھا آج کا 5واں اور آخری ولاگ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ہوگا آگے جا کے، وہ ہم پیش کریں گے۔ ملے آبشاروں سے حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلۂ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا
تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر کے اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ سحر یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔